پھر درشب اللہم صلی اللہ سیدنا سفینہ حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے نشست میں ہے میت کو نہلانے کا بیان۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں نے غسل دیا تو سب سے ساقط ہو گیا۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو تو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو لگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے ارد گرد پھیرے اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دے۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کے ایسا وضو کرائے، یعنی منہ پھیرے، کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کپڑا یا روئی کی پھیری بھگو کر دانتوں اور مسوروں اور ہونٹوں نتنوں پر پھیر دیں اور پھر سر اور داڑھی کے بال ہو تو گل خیر وغیرہ سے دھوئے، یعنی کہ اس میں میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ ایک نے نہلا دیا تو سب پر بر ذمہ ہو گیا۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز پر نہلاؤ، یا تختہ ہو یا تخت ہو، کسی بھی چیز پر نہلاؤ تو پہلے اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دو۔ جیسے اگربتی کا ہے، لوبان کا ہے، اس کو ارد گرد بڑھیا سے اس کو گھما دو تاکہ اس پر دھواں لگ جائے۔ پھر اس کے بعد خوشبو لگائی جائے، پھر اس کے بعد میت کو اس پر لٹال دیا جائے۔ لٹالنے کے بعد یعنی کہ ایک کپڑا اس کے ناف سے گھٹنوں تک چھپانا ہے۔ اچھا، چھپانا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سفید کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ سفید کپڑا جیسے جو کفن جیسے لینے کے لیے گئے تو اس میں لہنالے والا بھی کپڑا اس میں دیتے ہیں، لیکن سفید کپڑا نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ سفید کپڑا میں کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ اس میں پانی ڈالنے کے بعد انسان کا جسم دکھتا ہے، انسان کا جسم دیکھتا ہے۔ باہر آپ نہیں دیکھیں ہیں تو غور کرنا کبھی بھی، کیونکہ ان کا سطر چھپانا ہے، سطر کو چھپانا ہے۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ مرد یا عورت اتنا باریک کپڑا پہننا کہ جس سے اس کا جسم کے سیاہ یعنی کہ اس کا جسم چمکے تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ تو یہاں پہ مردہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہاں صرف سفید کپڑا معنی نہیں رکھتا، بلکہ ایسے کپڑا ہو کہ جس سے اس کا جسم چمکے نہیں، پانی ڈالنے کے بعد اس کا جسم چمکے نہیں۔ تو اب سوتی وہ تو ویسے بھی کاٹن کپڑا ہوتا ہے، کاٹن کپڑے میں پانی ڈالنے کے بعد ان کے یعنی کہ جسم شریر جو چمکنے لگتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں اگر اتنی موٹی کپڑا ہو کہ جس میں پانی ڈالنے سے وہ چمکے نہیں، اس کا جسم دکھائی نہیں دے، یا اگر اس کے سوا جیسے بلیک کلر کا کپڑا ہو، بلیک کلر کا کپڑا اس میں پانی بھی ڈال دو، پتلا بھی ہوگا تو اس کا شریر چمکے گا لیکن دکھائی نہیں دے گا، تو اس میں پردہ ہو جائے گا۔ اور ناپ سے گھٹنوں تک وہ چھپا کر کے رکھنا ہے، اور باقی تمام کپڑا اس کو نکال دیا جائے۔ اس کے بعد استنجا کرائے۔ استنجا کرانے والا اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لیپ لے، یا لفافہ بنا ہوا آتا ہے، ادھر کا تو ادھر لفافہ بھی دیتے ہیں، لفافہ بنا ہوا آتا ہے تو اپنے ہاتھوں پر لفافہ لپیٹ کر کے وہ پہلے میت کے استنجا کرائے، یعنی کہ پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کو پہلے ڈلا جو مٹی کا ڈیل آتا ہے تو اس سے صاف کرائیں، پھر اس کے بعد پانی وغیرہ سے دھو لیں۔ پھر اس کے بعد نماز جیسا اس کو وضو کرائے، یعنی کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، یہاں پہ نماز جیسا وضو کرائے، چہرہ دھوئے اور کونیوں تک مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ نہیں ہے۔ میت کے لیے جیسے ہم لوگ کلی کرتے، زندہ کے لیے کلی کرنا یہ سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، اس کے بعد جو ہے گٹوں تک ہاتھ دھونا یہ سنت ہے۔ تو اب یعنی کہ انگلی کا یعنی کہ ناک کو مانجنا یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ میت کے لیے یہ ساری چیز نہیں ہے۔ ہاں، میت کے لیے یہ ہے کہ کوئی روئی وغیرہ یا کاٹن کا کپڑا اس کو بھگا کر کے اس کے مسوروں کے آس پاس جتنا کھلے، زبردستی نہیں کھلنا ہے، کیونکہ میت 2-4 گھنٹے کے بعد اس کے یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، جسم بالکل کڑک ہو جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے جہاں تک اگر اس کا جیسے بند ہے تو ہلکا سا وہ ہونٹ کو اتنا ہلا کر کے جو ہے نا
اس کے جو کچھ بھی لگا ہوا ہو اندر سے جو یہ مواد وغیرہ نکلا ہے تو اس کو جیسے ناک وغیرہ میں کوئی بھی چیز لگا ہوا تو اس کو صاف کر لینا ہے، بس اس کو صاف کرنا ہے ناخن وغیرہ۔ پھر اس کے بعد داڑھی یا داڑھی کے بال ہو تو گل خیر یعنی کہ کوئی بھی چیز جیسے کہ گلاب کی پتی وغیرہ ہو یا پھر پاک صابن اسلامی کارخانے سے بنا ہوا ہو یا بیسن ہو یا پھر پاک مٹی وغیرہ جیسے ملتانی مٹی وغیرہ آتا ہے، اس سے بھی آپ اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ اگر یہ سارے چیز نہیں ہے تو پانی ہی صرف کافی ہے، اگر صابن نہیں بھی لگاؤ تو بھی چلے گا یا بیسن وغیرہ یا پھر مٹی وغیرہ نہیں لگاؤ تو بھی چلے گا، پانی بھی کافی ہے، لیکن ہے تو اس کا استعمال کرے تاکہ پاکی بڑھیا طرح سے ہو جائے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر کے سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائے، یعنی کہ بیری کی پتی جو بار بار بیری کے پانی کے اندر ڈالتے، تھوڑا سا پانی کو یعنی کہ گنگنا گرم کر لینا چاہیے تاکہ جسم جو کڑک ہو جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو اور زیادہ کڑک ہو جائے گا، اس لیے اتنا یعنی کہ گرم ہونا چاہیے کہ جتنا جندہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی پانی۔ جیسے ہم لوگ کا جیسے ٹھنڈیوں میں نہاتے ہیں تو ٹھنڈی میں کتنا پانی گرم ہوتا ہے کہ ہم یہ بس پانی تھوڑا سا گنگنا ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی نہاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بائیں تختہ تک پانی پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر یوں ہی کرے اور بیری کے پتے کا جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم بھی کافی۔ اگر بیری کے پتی بھی نہ ہو تو ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فرض کفایہ نہیں دیا ہے تو اس کا استعمال کرے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سادہ پانی سے بھی نہلا سکتے ہیں۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائے اور نرمی کے ساتھ ان کے نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیرے اور اگر کچھ نکلے تو اسے دھو ڈالے، یعنی کہ پھر کہا ہے کہ میت کو سیدھا ٹیک لگا کر کے بٹھائے، ٹیک لگا کے مان کے چلو ایک آدمی پیچھے جو ہے نا کھڑا ہو جائے تو میت کو اس طرح سے کھینچ کر کے اس کو ٹیک لگا کر کے بٹھائے تاکہ اس کا پیٹ جو ہے یہ دب جائے، تھوڑا پیٹ دبے گا، گندگی اگر کوئی بھی چیز اگر اٹکا ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے نکل جائے گا۔ یا پھر نہلانے سے پہلے پیٹ کو جو ہے نا اس طرح سے دبانے کی کوشش کرے تاکہ جو بھی گندگی ہو، پیشاب وغیرہ یا پاخانہ وغیرہ جو بھی ہو تو وہ دبانے کی وجہ سے نکل جائے، پھر اس کو صاف کر کے پھر اس کے بعد اس کو غسل دے۔ وضو غسل دوبارہ نہ کرائیں، پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کا کافور کا پانی، اچھا کافور کے پانی سے نہلاتے کہ نہیں نہلاتے؟ نہیں نہلاتے ہیں، ادھر کا رواج نہیں ہے۔ آخر میں جب غسل ہو جاتا ہے جو کافور آتا ہے سفید سفید، اس کو جو ہے نا تھوڑا سا کسی پانی لوٹے وغیرہ میں اس کو بھگو لے، اس کو پہلے بات مسلنے کے بعد پانی میں بھگو کر کے وہ پانی ہے نا غسل کرائیں پھر میت کے اوپر سے، تاکہ اس میں سے خوشبو آتی ہے، اس میں سے بھینی خوشبو آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کافور کا پانی پھر اس کے بدن کو کسی کپڑے سے دھیرے دھیرے پوچھ دے۔ اب یہاں پہ پتا کہ دھیرے دھیرے اس کے جسم کو پوچھنا شروع کر دی، جیسے جندوں کی جسم کو پوچھتے ہیں کہ خوب رگڑ کے پوچھ لو، میل ہے تو میل نکل جائے گا، بلکہ میت کے لیے دھیرے دھیرے کا ہر کام اس میں احتیاطاً کہا ہے، ہر کام احتیاطاً، اور خاص کر کے احتیاطاً وہی کر سکتا ہے جو اس کے اپنے ہوگا، جو اس کے اپنے ہوگا۔ اس لیے شریعت تو بار بار کہتی ہے کہ میت کو اس کے وارث نہلائے، اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا کا حق ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے میت کو نہلا، کیونکہ اس کو نہلانے میں اس کو کوئی گھن نہیں آئے گا، کوئی گندگی نکلے گا تو اس کو کوئی گھن نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس لیے گھن نہیں آئے گا، وہ خود ایک سمجھدار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود سوچے گا بچپن میں میرے باپ نے میری گندگی صاف کی، آج ان کا میں صاف کر رہا ہوں، ایک تو ان پر وہ فرض بھی ہوتا ہے، باپ کی خدمت کرنا فرض ہے یہ نہیں ہے، باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ دھیرے دھیرے، اور ان کی وہی صاف کر سکتا ہے، وہی غسل دے سکتا ہے کہ جو ان کے خاص اپنا ان کے وارث میں سے ہو۔ مثلا ایک بار سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے۔ ایک مرتبہ جیسے غسل میں پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہاؤ یہ فرض ہو گیا، 3 مرتبہ پانی بہاؤ تو یہ سنت ہو گیا۔ جہاں غسل دے مستحب ہے کہ پردہ کر لے، سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے، یعنی کہ اب نہلانے کے لیے یا اگر کوئی اندر اگر ہے جگہ ہے جیسے 4 دیواری کے اندر نہلانے کی اتنی جگہ ہے تو وہاں نہلاؤ تو کوئی دقت نہیں۔ اگر باہر نہلا رہے ہیں جہاں لوگوں کے ہجوم، کیونکہ میت جا رہے ہیں تو وہاں اکثر و بیشتر لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ نہلاتے وقت جو ہے نا جو اس کے کپڑا جو پکڑ کے بس وہ لوگ ہو اور جو نہلانے والا ہو اور صرف اتنا ہی لوگ ہو، باقی دوسرا تیسرا کوئی آدمی نہیں۔ نہلانے وقت چاہے کہ اس طرح لٹائے جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو ویسے بھی کرے، یعنی کہ جس طرح سے آپ کو آسان لگے، جیسے بھی جگہ ہے اسی طرح سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے قبر میں لٹالتے ہیں
جیسے قبر میں لٹالتے ہیں، پیر دکن کی طرف ہوتے ہیں اور سر جو ہے نا اتر کی طرف ہوتے ہیں، چہرہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اس کو لٹال کر کے نہلانا چاہیے. اگر نہیں تو پھر آپ کو جس طرح سے سہولیت ہوتا ہے پھر اسی طرح سے نہلا سکتے ہیں. مسئلہ مرد کو مرد نہلائے، عورت کو عورت نہلائے، یعنی کہ مرد کو مرد نہلائے، عورت کو عورت نہلائے. مردہ اگر چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے. چھوٹا لڑکا ابھی وہ بلوغت میں نہیں پہنچا ہے، یعنی کہ 10 سال کا اگر لڑکا ہو تو عورت بھی نہلا سکتی کیونکہ وہ بلوغت میں نہیں پہنچا ہے ابھی. اور چھوٹی لڑکی ہو تو مرد بھی نہلا سکتی ہے، لیکن نہلا سکتی مرد یہ ہے کہ حد شہوت یعنی بلوغت تک وہ بھی نہ پہنچی، یعنی کہ 5 سال 6 سال کی بچی اگر ہے انتقال ہوگی تو وہ نہلا سکتے مرد بھی. لیکن 8 سال 9 سال میں تو ویسے وہ بلوغت میں پہنچ جاتے. 9 سال ہوا تو قطعی کسی بھی مرد اس کو نہیں نہلا سکتے ہیں. اس کے بعد جو عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ اسے چھو سکتا ہے، دیکھنے کی ممانعت نہیں. اب یہاں پہ بہت جگہ کیا ہے کہ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ کسی کا بیوی انتقال ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس کو کاندھا بھی نہیں دینا چاہیے. قبر میں نہیں، بھائی ان کو دیکھنے سے منع کر دیتے ہیں، پوری زندگی ان کے ساتھ رہی، دیکھنے سے منع کر دیے. اب ان کے لیے تمام لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں، تمام کے لیے کوئی محرم نہیں ہے، کوئی غیر محرم نہیں. اب شوہر کے لیے وہ اس کو بناتے غیر محرم ہو گیا، آج سے اب یہ نہیں دے سکتی، یہ سراسر غلط ہے. یہاں پہ صرف یہ کہا ہے عورت اگر مر جائے شوہر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف ننگا ہاتھ نہیں لگا سکتے. کپڑا اگر ہے اس کپڑے سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، کپڑا ہاتھ پہ ہے کیونکہ کپڑا ان کے لیے آڑ ہو گیا، تو کپڑا ہے تو پکڑ سکتے. چہرہ دیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں. جیسے عام لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے شوہر کو بھی دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی انتقال ہو گئی شوہر کو کاندھا نہیں دینا چاہیے، یہ بات مشہور ہے لوگوں میں، بلکہ شریعت اس کے بھی ممانعت ہے. یہ شریعت کا اس میں کوئی روح نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ شوہر جو ہے اپنے بیوی کو کاندھا دے سکتے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. چہرہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو صرف نہلا نہیں سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کے جسم کو یا ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیر سکتے. روح نکلنے کے بعد ان کے جسم کو ان کا شوہر نہیں پکڑ سکتے، صرف پکڑنے سے منع کیا ہے. اور نہلانا بلا حائل بدن کو ہاتھ لگانا منع ہے، یعنی کہ بنا حائل بنا کپڑے کا ہاتھ لگانا منع ہے. کپڑا ہے تو کوئی حرج نہیں. مرد کا انتقال ہو اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی، تو عورت وہاں ہے تو موجود ہے تو اسے تیمم کرائے. پھر اگر عورت محرم ہے یا اس کی باندھی تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی بھی حاجت نہیں، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ آدمی کا انتقال ہوا، مرد کا انتقال ہوا، اب وہاں نہلانے والا کوئی مرد نہیں ہے، وہاں صرف عورتیں ہیں. تو عورت جو ہے ان کے غیر محرم جو عورت ہے جو ان کے رشتے میں غیر محرم ہے یعنی کہ محرم نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر کے تیمم کرا سکتے ہیں. تیمم جیسے نماز کا یہ تیمم جیسے بتایا تھا اسی طرح سے وہ تیمم کرا سکتے ہیں. اگر ان کی بیوی ہے اور محرم عورت ہے تو پھر ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی بھی ضرورت نہیں، یا اس کی باندھی ہے جیسے پہلے کے زمانے میں باندھی رہا کرتی تھی گھروں میں، تو باندھی بھی ہے تو اس کو بھی کپڑا لپیٹنے کی ضرورت نہیں، بغیر کپڑے کی بھی تیمم کرا سکتے ہیں، لیکن نہلا نہیں سکتے. صرف تیمم کرا کر کے اس کو کفن دے سکتے ہیں. ایسی جگہ مرد کے پانی وہاں نہیں ملتا تو تیمم کرا اور جنازہ پڑھے، اور نماز کے بعد اگر دفن سے پہلے پانی مل جائے تو پھر نہلا کر نماز پڑھیں، نماز پھر سے پڑھے. یعنی کہ ایسی جگہ ہے کہ جب پانی نہیں ملتا ہو، جیسے پانی نہیں ملتا تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے جیسے ایسی جگہ پہ ہیں کہ جب پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیچ نماز میں اگر پانی آیا تو پھر نماز توڑ کر کے پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، پھر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اسی طرح سے مردہ کو تیمم کرایا اور تیمم کرا کر کے نماز بھی پڑھ لیا، لیکن دفنانے سے پہلے پانی کا انتظام ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو پہلے پانی سے نہلاؤ، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اس کو یعنی کہ نہلاؤ. کافر مردے کے لیے غسل و کفن دفن نہیں ہے، بلکہ
ایک چھترے سے لپیٹ کر کے تنگ گڑھے میں داب دے، یہ بھی جب کرے کہ اس کا کوئی وہم مذہب نہ ہو، نہ لے جائے اور نہ مسلمان ہاتھ لگانا، یعنی کہ ورنہ مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور نہ اس کے جنازے میں جائے۔ یعنی کہ اب یہاں پہ غیر مسلم کی بات ہے، غیر مسلم کا ایسے لاش ملی، اس کا تحقیق ہوگی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام سے یہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کو ان کے میت کو جس طرح سے ہم لوگ اپنا میت کو جو ہے نا غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، عزت کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے اچھی طرح سے قبر کھودتے ہیں، پھر اوپر پٹرا لگاتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ اور پھر مسلمان کا ایک طریقہ ہے کہ جب میت کو دفناتے ان کے ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے مسلمان کا ہے۔ لیکن غیر مسلم کے لیے اگر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی میت ملا غیر مسلم کا ہے تو اس کے لیے کوئی کپڑا میں لپیٹ کر کے ایک گڑھا کھود کر کے اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے، نہ اس کو کفن دے، نہ اس کو غسل دے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ میت کے دونوں ہاتھ کو کروٹوں میں رکھے، سینہ پر نہ رکھے، سینہ پر رکھنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یعنی کہ غیر مسلم جو مرتا ہے تو ان کے ہاتھ جو ہے اس طرح سے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بتوں کا جو ہے نا نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کئی سارے ایسے بت ہیں کہ جو ان کے ہاتھ اس طرح سے رہتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے ہاتھ کو اس طرح سے رکھ کر کے اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے نماز میں قیام میں ہو تو یہ بھی نہ کرے، لیکن بعض جگہ مسلمانوں میں اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے۔ ایک قوم ہے منصوری، یہ قوم ہے منصوری نام سے، یہ یو پی میں کافی جگہ یہ مشہور قوم ہے اور جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے یہ منصوری قوم۔ تو ان لوگ کیا کہتے ہیں، ان لوگ کے یہاں اتنے رسم اتنے فتوے ہیں، ان لوگ بنا لیے ہیں، آپ سنیں گے نا تو آپ بھی سر پیٹیں گے، ایسے سے مسائل ان لوگ کے وہاں ہے، چاہے وہ شادی بیاہ والی ہو یا میلاد والی ہو، کوئی سا بھی ہو، بچہ پیدا ہو تو ان کی وہاں طرح طرح کے رسم ہو جاتی ہیں، اور عید میں ان کی الگ رسم ہے، بقرعید میں ان کی الگ رسم ہے، یعنی کہ ہر تہوار میں وہ الگ نہ من گھٹ یعنی کہ وہ رسمیں بنا لیا ہے۔ کافی سوال آتے ہیں ہمارے پاس، کبھی کبھی ایسے سوالوں کو سن کر کے غصہ آتا ہے، کیا جواب دوں ان لوگوں میں، شریعت میں ایسی کوئی بات ہے نہیں، اور بنا لیے مسائل بنا لیے اپنی طرح سے۔ تو اسی طرح سے ان لوگ کا بہت زیادہ اس طرح سے کرتے۔ میت کے غسل کے لیے کوڑے گھڑے بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب یہاں منصوری کیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اب ان لوگ کیا کریں گے، گھر کے جو برتن ہیں اس میں ان لوگ پانی نہیں رکھیں گے، نئے برتن خرید کے لے کے آئیں گے، اور مٹی کا جو گھڑا ملتے ہیں ادھر بآسانی مل جاتا ہے، 25-30 روپے قیمت ہوتا ہے، برا سے سستے میں بھی، اور 100-200 کا ملے تب پتہ چلے، 25-30 میں مل جاتا ہے، وہ 4-5 گھڑا لے کر کے آتے ہیں، اور پھر اس کو لا کر کے پھر جو نئی جو بور وغیرہ سمر وغیرہ موٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نئے پائپ لے کر کے آتے ہیں، جہاں سے جیسے بور وہاں ہے اب وہاں سے یہاں پانی لے کر کے آنا، وہ نئے پائپ لے کے آئیں گے خرید کر کے، پھر اس پائپ سے اس گھروں پہ پانی بھریں گے، اور گھروں میں پانی بھرنے کے بعد وہ گھڑا پھر کام میں نہیں لے کے آئیں گے، میت کو لے جانے کے بعد دفن کرنے کے بعد وہ سارا گھڑا پھر پھوڑ دیں گے، پھوڑ کر کے پھر کوئی گڈھا کریں گے، پھر اس میں دفن کر دیں گے، یہ طریقہ ہے۔ اور میت کے جو کپڑا استعمال کیا ہوا کپڑا ہے نا وہ کیا کریں گے، مسجد کے امام کو لے کے دیں گے، یہ مسجد کے امام کو لے کے دیں گے، کوئی لوگ مسجد میں لا کر کے رکھتے چلے جاتے، امام صاحب استعمال کریں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ امام صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں، بھائی وہ تمہارا وارث ہے، کپڑے تم نے مسجد کے امام کو دے دیے، لیکن میت نے جو نا گھر بنائے، گھر کیوں نہیں نام کر دیے، یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، میت کا موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے 20-30 ہزار کا، وہ نہیں دیں گے، میت نے ہزاروں کے لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے گئے، وہ نہیں دیں گے، کپڑے لا کر کے دے دیں گے، تمام اٹھا کر کے بیگ بھر کے لا کے رکھ دیتے، کئی مسجد میں ایسے دیکھا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ کپڑے دے رہے ہو نا میت کے نام سے، جو بھی پراپرٹی ہے وہ سب مسجد کے امام کے نام سے کر دو، یہی ہونا چاہیے۔ پھر کپڑے سے تمہیں دقت ہے بھائی، ان کے جو ضروریاتی سامان تھے ان سے دقت ہے، قیمتی سامانوں سے کوئی دقت نہیں ہے، کپڑے سے ڈر لگ رہا ہے، ابا کا کپڑا ہے بھائی ڈر لگ رہا ہے، گھر میں رہیں گے بچے ڈر جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل بھی تو چلا رہے تھے نا، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، لیپ ٹاپ بھی چلا اس سے بھی ڈرنا چاہیے، تو بھائی جو کپڑا ہمارے استعمال کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایسا تو ہے کہ ابا انتقال ہو گیا، بھائی انتقال ہو گیا، اب ان کے تمام کپڑے کسی کو لے کے دے دیے، اب آج کل انٹرنیشنل فقیر بھی ہے بھائی، ہاں نئے کپڑے تو ان کے نام سے نئے کپڑے تو اگر ان کے لیے رکھا ہوا ہے خرید کر، نہیں صحیح، جیسے ان کے خریدا ہوا کپڑا ہے
جیسے اس نے خرید کر کے رکھا، ابھی اس نے استعمال بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے سل کر بھی رکھا، پینٹ شرٹ پہن رہا ہے تو پینٹ شرٹ سل کر کے رکھ دیا، لیکن ابھی وہ استعمال نہیں کیا، تو وہ چاہے تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے نام سے ایصال ثواب کے لیے کسی ایسے کو کپڑا دو جس کو ضرورت ہو، جس کو ضرورت، اور خاص کر کے آج لوگ کیا ہے، اب جیسے رمضان میں دیکھیے، رمضان میں اکثر و بیشتر اپنے مرحومین کے نام سے کپڑے نکالتے ہیں، اور وہ کپڑے زیادہ تر کیا کہ مسجد کے اماموں کو دیتے ہیں، اور بغیر کے دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے مسجد کے امام کو، مسجد کے امام کو اپنے مرحومین کے نام سے بالکل قطعی کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی سامان نہ دو۔ کیوں نہیں دینا چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں دیں گے، ہم خود تو ایک مالک نصاب میں ہیں، مالک نصاب میں ہم خود ہیں، کیونکہ ہم کما رہے ہیں بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو سارے چیز دے رکھا ہے، کپڑا بھی دے رکھا ہے، شریر بھی دے رکھا ہے۔ ہاں آپ کو دینا ہے مسجد کے امام کو، آپ خوشی میں دیجیے اور کہہ کر کے دیجیے، کہہ کر کے امام صاحب میں یہ کپڑا جو ہے نا اب میں خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں، میں اپنے وارثین کے نام سے نہیں دے رہا ہوں، آپ کو وارثین کے نام سے دینا ہے تو پھر ایسے کو دیجیے کہ جس کی وہ ضرورت ہو، اصل ثواب تو انہیں کو۔ اب دیکھیے اب انٹرنیشنل کا زمانہ ہے بھائی، اب فقیروں کے پاس بھی 60-70 روپے ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے، اب ہم کہاں دیں؟ اب محلے میں بھی اتنا غریب مسکین تو ہے نہیں، اتنا غربا تو ہے نہیں بھائی، پہلے کے زمانے تھوڑی ہیں، پہلے کے زمانے میں اگر 100 گھر ہے تو 20 گھر اس میں مسکین کا ہوتا تھا، اس میں بیواؤں کا ہوتا تھا، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ اگر محلے میں ایسے آدمی ہے تو حق بنتا ہے کہ پہلے اپنے محلے کو دیکھو تب باہر والوں کو دیکھو۔ اب اس زمانے میں زیادہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اپنے مرحومین کے نام سے خود جو ہے کپڑا لے کر کے، کتابیں لے کر کے، کوئی سامانے لے کر کے مدارس کو دیکھیے آپ، سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ مدارس وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر چیز لگتا ہے، وہاں آپ کا صدقہ بھی لگ جائے گا، نفلی صدقہ بھی لگ جائے گا، واجب صدقہ بھی لگ جائے گا، زکوٰۃ بھی لگ جائے گا، خیرات بھی لگ جائے گا، ہر چیز وہاں لگ جائے گا۔ اور مدرسے کے بچوں کو دینا تو سب سے بڑا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ بچہ جب تک علم سیکھے گا تب تک ثواب تمہیں ملتا ہی رہے گا۔ اگر وہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا، مفتی بن گیا، قاری بن گیا، وہ آگے پڑھاتا جائے گا، ان کے نام سے وہ ثواب ملتا جائے گا، تو ان کو جا کے کپڑا پہناؤ، ان کے لیے ضرورت کے کتاب ہیں۔ اب کتابیں بھائی اتنے مہنگے مہنگے آتے ہیں، اب جاؤ 4 بچوں کو پکڑ لو، بھائی آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرسے میں ایسا ہوتا ہے کہ غریب بچے بھی پڑھتے ہیں، بہت ایسے بچے ہیں جو غریب ہیں، تو کسی استاد کو جا کے پکڑو کہ آپ کے مدرسے میں وہ بچہ کون ہے جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جس کا بیک گراؤنڈ زیادہ موٹا نہیں ہے، استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ غریب گھر سے ہے، تو آپ ان میں سے 2-4 جتنی آپ کی حیثیت ہے دینے کی اپنے مرحومین کے نام سے آپ ایسا کریں، نہ مسجد کے امام کو دیں، مسجد کے امام کے پاس ویسے بھی ہوتے ہیں، مسجد کے امام سے 1000 دینے والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور خاص کر کے بہت سارے مسجد کے امام اچھے خاصے ہوتے ہیں بھائی، لیکن دین کی خدمت کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن بیک گراؤنڈ بھی اچھے ہوتے ہیں، تو ایسے کو نہیں دینا چاہیے، یہ میری رائے ہے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے دینا وہیں چاہیے۔ ہاں مسجد کے امام ایسا نہیں کہ مسجد کے امام کو نہ دو، مسجد کے امام کو تو خوشی سے دو، اپنے جیب سے دو، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مسجد کے امام سے آپ کا دل جوئی ہے، محبت ہے، پیش کرے، تحفے کے طور پر پیش کرے، گفٹ کے طور پر۔ اب گفٹ جیسے مان کے چلو اب رشتہ دار کے وہاں جانا ہے، ہم تحفے میں کچھ نہ کچھ لے کے، کوئی مٹھائی لے کے جاتے، کوئی پھل لے کے جاتے، کوئی کچھ لے کے جاتے، کسی میں پارٹی ہو رہے تو کچھ سامانی گفٹ لے کے جاتے، وہ گفٹ کے طور پر ان کو جائز ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے امام آپ کا مہمان ہے، مسجد کے امام آپ کا ہی تو خدمت کر رہا ہے بھائی، آپ کو نماز پڑھا ہے، آپ کو درس دے رہا ہے، آپ کو ساری چیز سکھا رہا ہے، تو مسجد کے امام کو آپ اپنے گھر والے یا اپنے مہمان کی حیثیت سے سمجھو کہ مسجد کے امام ہمارے لیے مہمان ہے، مسجد کے امام ہمارے لیے وہ نائب رسول ہے، اس مصلح کو سنبھال کے رکھا، یہ رسول اللہ کی مصلح ہے، اور اس مصلح کو سنبھالنے والوں سے بھی دل جوئی کرنا بھی ثواب ہے، ان کی ضرورت کو بھی پوری کرنا ثواب ہے، لیکن صدقہ دے کر کے نہیں، خیرات دے کر کے نہیں، زکوٰۃ دے کر کے نہیں۔ اگر زکوٰۃ ہی لینا ہوتا تو یہاں پھر امامت ہی کیوں کرتے؟ اگر زکوٰۃ ہی لینا ہوتا، خیرات ہی لینا ہوتا تو امامت ہی کیوں کر دے؟ وہ کہیں سے بھی جا کر کے بھائی ہمیں زکوٰۃ دے دو، ہم نے علم دین سیکھے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، زکوٰۃ دو۔ لیکن آج تک کوئی امام زکوٰۃ کے بارے میں کبھی تذکرہ نہیں کیا ہے کہ ہمارا گھر والے بیمار ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دے دو۔ یہاں تک شریعت نے کہا ہے کہ اگر دین کے رہبر کو کچھ حد تک ان کے لیے جائز ہے، اگر وہ پریشان ہے، گھر وغیرہ زیادہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ دین کے کام کر رہا ہے، دوسرا کام ان کے پاس نہیں، دوسرا کاروبار نہیں ہے، اور تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ جس سے اس کا گھر چلے، تو وہ صدقہ لے سکتا ہے، نفلی صدقہ لے سکتا ہے، وہ نفلی، واجب صدقہ نہیں۔ اچھا واجب صدقہ اور نفلی صدقہ میں کیا فرق ہے؟ نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے خوشی میں جیسے کہ تھوڑا موڑا کوئی پریشانی وہ دے دیے، کسی نے ارادہ کیا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو ہم 1000 روپے جو ہے صدقہ نکال دیں گے اس کام کا،
میرا بچہ بیمار ہے، یہ صحیح ہو جائے گا تو ہم اس کا صدقہ نکالیں گے، تو یہ نفل، یہ جو ہے نا واجب صدقہ ہو گیا۔ اب یہ صدقہ مسجد کے امام کو نہیں دے سکتے ہیں، نہ اب مسجد کے کسی کام میں لگا سکتے ہیں، صدقہ اسی کو دے جو غربا فقراء مسکین ہے انہی کو دے سکتے ہیں۔ غسل کے بعد گھروں کو پھوڑ دیتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ مال کو برباد کرنا، غریبوں کو دیں یا اپنے گھر میں اپنے کام میں لائیں، اگر نجس ہو گئے تو اسے پاک کر لے، اگر یہ خیال کرے کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ بڑی نادانی اور جہالت ہے۔ بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اب یہاں پہ اسپشٹ شریعت تھا تو بھائی اسپشٹ کہہ دیا ہے کہ اپنے میت کو نہلاؤ تو اپنے گھر کے برتن پہ نہلاؤ، نہ آپ کو نئے برتن لانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو مارکیٹ سے لانے کی، جو آپ کے گھر میں ہو اسی سے نہلاؤ، پھر اسی کو پاک کر کے پھر اپنا گھر میں استعمال کرو، یہ شریعت کہتی ہے۔ شریعت یہ تھوڑی کہتے کہ ہم نے نیا برتن لے کے آئے، میت کو نہلائے، پھر وہ بچ گئے، پھر اس کو توڑ دیے، پھوڑ دیے، پھینک دیے۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر جس برتن میں پانی بھرے ہو، پانی بھرنے کے بعد اس میں سے جو پانی نکلا میت کے کام میں نہلا دیے، اب جو پانی بچ گیا وہ پانی کو بھی نہیں پھینک سکتے، وہ پانی کو بھی نہیں پھینک سکتے، وہ پانی اب دوسرے کام میں لے کر کے آئیے، کپڑا دھونے میں، گھر کے یا برتن دھونے میں، کوئی بھی چیز میں اس پانی کو استعمال کرو، نہ کہ وہ پانی پھینکنا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا، کل ہی بتایا تھا کہ اگر ندی کے کنارے بھی اگر وضو بنا رہے ہو تو جتنا پانی آپ لوٹے میں لے کر کے زمین کے اوپر آپ استعمال کر رہے ہیں اتنا پانی آپ کو وہاں پہ بھی جائز ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے پھر بہت سخت اس کے لیے جواب ہوگا، بہت سخت ان کے لیے سوال ہوگا۔ تو یہاں تک ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، لیکن لوگوں نے من گھٹے بات بنا لیے۔ انشاءاللہ کل نہلانے کا تھوڑا اور مسئلے اس میں رہ گئے کہ کس طرح سے نہلانا چاہیے اور نہلانے میں کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے اس میں اندر۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں ایک ہی آدمی وہ پانی لیتے ہیں اور پھر اسی سے نہلانا ایک ہی آدمی شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ایک آدمی نہیں نہلانا چاہیے، کم سے کم اس میں 3 آدمی ہونا چاہیے، 3 نہیں تو 2 آدمی تو ہونا ہی ہونا چاہیے۔ 2 آدمی اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ جو ایک پانی، جیسے اگر مان کے میں نہلا رہا ہوں کسی میت کو، تو میں اگر اسی لوٹے سے اگر پانی اس میں اگر میرا ہاتھ جائے گا، ٹف ہو، بالٹی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نہلانے کے لیے 2 مگ کا ہونا بھی ضروری ہے، ایک مگ سے وہ پانی نکال کر کے ہمیں دے، ہم ڈائریکٹ میت کو نہلائیں، دینے والا کوئی اور ہو، پھر اس میں پانی بھرنے والا لا کر کے کوئی اور دے۔ اگر زیادہ برتن ہے تو اگر ایک ہی دفعہ میں بھر لیا اتنا پانی ہمیں لگے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن پانی کم پڑے گا، پہلا آدمی لا کر کے دوسرا آدمی اٹھا کر کے اس کو دے۔ اب یہ آدمی سر پہ نہلائیں اور نہلانے کے بعد پھر اس کو کفن اور پھر اس کے بعد یہ سارے چیز انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نشست کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، ہم سب کو اهدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں کو، سجدوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ